أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ناظرین، ہمارے سامنے کامل بریلوی صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ الکافی کی روایت ہے، اور اس الکافی کی روایت میں دو اشخاص امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے چوری کری. چنانچہ چونکہ ان کا ظاہر بظاہر عدالت پر ہوتا ہے تو امیر المومنین اس فیصلے کا اجرا کرتے ہیں اور اس بندے کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جس پر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے. جب وہ حضرات چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک اور شخص کو لاتے ہیں، اور وہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی تھی. جس بندے کو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے چوری کی تھی وہ واقعتاً بری ہے اور اصل مجرم یہ ہے. چنانچہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس دفعہ ان کی درخواست کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ پہلے بندے جس کے ہاتھ تم دونوں کی گواہی کی وجہ سے کاٹے گئے تھے تو تم لوگ اس کی دیت دو گے، اور دوسرے شخص پر جو الزام لگایا جاتا ہے اس پر حد جاری نہیں کی جاتی، کیونکہ ان کی عدالت ہی مشکوک ہو جاتی ہے یا ان کا ضبط مشکوک ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس پر الزام لگایا گیا کہ دیکھیں امیر المومنین نے غلط فیصلہ کیا اور غلط بندے کے ہاتھ کاٹے. تو ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو بالاتفاق ان کے عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا. اور ان کا عقیدہ جو میں نے جیسے بیان کیا کہ خطا اجتہادی کے بھی یہ قائل نہیں کہ کسی طرح سے بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ دو بندے آئے جنہوں نے گواہی دی بِأَنَّهُ سَارِقَ فَقَطَعَ يَدَهُ، کہ ایک بندے کے چوری کرنے پر گواہی دی، پھر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے. ایک بندہ جو چور تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ شَاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرٍ. پہلے دو بندے آئے، ایک بندے کو لے کے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا ہاتھ کاٹا. چونکہ چوری کرنے والے کا جو ہے وہ یہی سزا ہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے. پھر دو بندے آئے ایک دوسرے بندے کو لے کے، فقالا، پھر کہنے لگے کہ هذا السارق، چور تو یہ ہے، ولیس الذی قطعت، وہ چور تو نہیں ہے کہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا. اے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ چور تو نہیں ہے کہ جس کا آپ نے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا. انما، اب اس سے آگے جو عبارت ہے وہ اس کا ترجمہ اور اس کے لحاظ سے جو معاملہ ہے وہ ہم تم پہ چھوڑتے ہیں کہ تم کرنا اس کا ترجمہ کہ اب پھر کیا کرو گے، کہ کیا مشابہت کے لحاظ سے کیا معاملہ ہو گیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لحاظ سے جو تم نے عقیدہ معصومیت بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے کیا معاملہ ہے کہ چور کوئی اور ہے، ہاتھ کسی اور کے کاٹ دیے گئے ہیں. اس کے بعد دو لوگ آئے اور انہوں نے تو وہ سارا معاملہ، تو اس لحاظ سے عقیدہ معصومیت کہاں گیا اب تمہارا؟ بات ذہن میں رکھیے کہ جب قضاوت کی جاتی ہے، جب فیصلہ دیا جاتا ہے تو ظاہر بظاہر پہ دیا جاتا ہے، یعنی ظاہراً جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوں گے، جو دیگر ایویڈنس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے تحت قاضی فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کا اجرا کیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے واقعی علم پر، ہمارا اطمینان اور یقین ہے ہمیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اصل واقعات سے بالکل واقف تھے اور عالم تھے، یعنی وہ علم جو خدا بند متعال نے آپ کو دیا تھا، جو علم لدنی دیا تھا، جو غیبی علم آپ کو دیا تھا، اس کے تحت آپ چیزوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس علم سے استفادہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جب مقام قضاوت پر ہوں اور دیگر کے لیے نمونہ چھوڑنا ہو تو ظاہر بظاہر جو بیانات سامنے آئیں، جو گواہان سامنے آئیں، جو دلائل سامنے آئیں، اس کی بنا پر فیصلہ کیا جاتا ہے. دیکھیں میرے سامنے ایک روایت ہے اور میں روایت آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابی داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، موطا میں ہے. اور روایت کچھ اس قسم کی ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ تم میں سے
رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنا فیصلہ کروانے، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کی نسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے، یعنی عموماً ایک شخص ہے وہ بیانات دینے میں زیادہ مضبوط ہو، تو اس صورت میں جب وہ زیادہ احسن طریقے سے اپنے چیزوں کو پیش کرے اور اس سماعت کے اعتبار کے تحت رسول اللہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، یعنی میں خلاصتاً آپ کو روایت نقل کر رہا ہوں، الفاظاً جو ہے وہ روایت کو نقل نہیں کر رہا، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ 2 شخص آئے، دونوں اشخاص میں سے ایک شخص واقعتاً فصاحت اور بلاغت میں آگے ہے، زیادہ احسن طریقے سے اپنے دلائل کو رکھ رہا ہے، جس کی بنا پر رسول اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، اور اگر اس کے حق میں فیصلہ کیا اور وہ واقعتاً اس کا حقدار نہیں تھا تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی صورت میں آگ کا ٹکڑا، یعنی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، یعنی رسول اللہ جب اس کے حق میں فیصلہ کر رہے اور وہ حقدار نہیں تھا تو یہ گویا ایسے ہی ہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا اپنے لیے تسلیم کر رہا ہے، اور رسول اس کو آگ کا ٹکڑا، یعنی رسول اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے جس میں بظاہر حقیقت حال کچھ اور ہو لیکن بظاہر فیصلہ اس کے خلاف کیا جائے، تو ذہن میں رہے کہ جو شخص جیت رہا ہے کیس کو وہ خوش نہ ہو، بلکہ ایسی صورت میں اس کو جہنم کے عذاب کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر بھی رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میں قضاوت کے مرحلے پر ہوں گا تو اس وقت میں اپنے واقعی علم سے کام نہیں لوں گا جو مجھے واقعتاً واقعات کا علم ہے، بلکہ اس وقت جو ظاہری اعتبار سے جو دلائل میرے سامنے رکھے جائیں گے اس کی بنا پر فیصلہ کروں گا۔ تو اگر امیر المومنین علیہ السلام پر اعتراض بنتا ہے تو اس سے بڑا اعتراض رسول اللہ پر بنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ تو واقعتاً دیگر حضرات کے لیے نمونے عمل تھے، تو امیر المومنین اگر واقعتاً تعصی کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، تو کس شخصیت کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے اطاعت کر رہے تھے۔ اب علامہ سعیدی صاحب، یہ شرح صحیح مسلم ہے اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87 ہے، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان بے اعتبار ظاہر کے فیصلہ کرتے ہیں اور حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اس لیے آپ گواہوں اور قسم کی بنا پر فیصلہ کرتے تھے، یعنی جو قسمیں کھائے جاتے ہیں، جو یمین جس کا کہا جاتا ہے، یعنی فیصلے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ دلیل دیتے ہیں یا یمین کا کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھائیں، چنانچہ ان دونوں کی بنا پر فیصلے کیے جاتے تھے، جبکہ یہ ممکن ہے کہ واقعے میں حقیقت ظاہر کے خلاف ہو لیکن آپ کو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔ وہی والی بات علامہ غلام رسول سعیدی کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ واقعی جو مرحلہ ہو وہ ظاہر کے خلاف ہو، لیکن آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور اس کے بعد علامہ سعیدی صاحب آگے فرماتے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر اپنے اجتہاد کے محض شہادت یا قسم کی بنا پر جو فیصلہ کریں اور اس ظاہر شہادت کی وجہ سے بالفرض باطن کے خلاف فیصلہ کر دیں، اور اس فیصلے کو غلط اور خطا نہیں کہا جائے گا، اس فیصلے کو غلط اور خطا نہیں کہا جائے گا، دوبارہ سنیے گا، اس فیصلے کو غلط اور خطا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو کامل صاحب جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں وہ چیز خود آپ کے خلاف پلٹ جاتی ہے، یعنی امیر المومنین کی یہ خطا نہیں تھی بلکہ یہ امیر المومنین کا عین حق کا فیصلہ تھا جو آپ نے ظاہری دلائل کی بنیاد پر کیا۔ اور آگے چلتے ہیں، اور اس فیصلے کو غلط اور خطا نہیں کہا جائے گا بلکہ آپ کو جس بنیاد پر فیصلہ کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ شہادت یا قسم ہے، اور اس لحاظ سے یہ فیصلہ صحیح ہے، اور اگر گواہوں نے جھوٹی گواہی دی تو یہ ان کا گناہ ہے، فیصلے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی، میرے سامعین جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی بات بہت زیادہ آسان ہو گئی ہوگی کہ یہ امیر المومنین کی غلطی نہیں تھی بلکہ خود اہل سنت فقہ میں بھی رسول اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اہل سنت کے احادیثی تراث میں بھی یہ روایت موجود ہے اور خود ان کے فقہا کا بھی کلام ہے۔ علامہ علاء الدین حنفی اپنی کتاب اس میں لکھتے ہیں، کتاب الشہادات میں، یہ کتاب کا نام ہے قرۃ عیون الاخیار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 ہے، کہتے ہیں کہ ان القاضی لیس له ان یقضی بعلمہ وہو المفتبہ، کہ قاضی کے لیے جائز نہیں ان یقضی بعلمہ، کہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے، یعنی
اپنے علم جو اس کے واقعتاً حقیقت حال کا اس کو علم ہے کہ اس نے یہ کیا ہوگا اس پر فیصلہ نہ کرے، بلکہ کس چیز پر فیصلہ کرے؟ جو ظاہری دلائل دیے جا رہے ہوں فقط اور فقط اس پر فیصلہ کرے۔ وَهُوَ الْمُفْتَبِي، اور یہی مفتبہ فتویٰ ہے، یعنی اس بارے میں اختلاف رائے بہرحال موجود ہے، لیکن مفتبہ فتویٰ کیا ہے؟ یہ اہل سنت منطق کے تحت میں بات کر رہا ہوں۔ تشیع کے تحت کیا چیزیں ہیں، کب کیا مرحلہ اختیار کیا جائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے جس میں جانا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے یہ والی بات جو ہے وہ دیگر فقہی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ الخرقی ہو گئی صفحہ نمبر 154، اور یہ طبع دار الصحابہ ہے۔ اس میں بھی یہ ہے وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ، کہ حاکم جو ہے یا قاضی جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی جو فیصلے کی بنیاد ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ فقط اور فقط جو ظاہری دلائل دیے جا رہے ہیں، جو گواہان موجود ہیں، جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اس کے تحت فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا امیر المومنین کے خلاف سید کامل صاحب نے کرنے کی کوشش کری، سید بہرحال اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، کامل صاحب نے کوشش کری کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی عصمت پر حملہ کریں اور اس چیز کو مانع عصمت قرار دیں، تو واقعتاً ان کی یہ دلیل کافی کمزور تھی، اور ہمارے جو دلائل ہیں وہ یقیناً اس بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔